بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ ہم نے جو تفہیم البخاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی حدیث نمبر 3 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون سی جو ہے وہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس کی پھر وضاحت کیا ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فعی ما یقول قالت عائشة ولقد رأیته ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفصم عنہ فإن جبینہ لیتفسد عرقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وحی کبھی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، یعنی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی، پھر یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے جبکہ اس فرشتے کا کہنا مجھے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یعنی ایک تو یہ آپ نے بیان فرما دیا کہ وحی کی ایک کیفیت یہ تھی کہ گھنٹی کی جھنکار کی صورت میں، اور دوسری کیفیت یہ تھی کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، پھر جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کڑاکے کی سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ تو یہ تو حدیث ہے، اس کی اب جو تشریح ہے وہ 3 جگہوں پر امام صاحب نے کی ہے جنہوں نے اس کتاب کی تشریح لکھی ہے۔ وہ ایک تو گھنٹی کی جھنکار کے پوائنٹ پر، دوسرا وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شاق گزرتی تھی اس کے بارے میں، اور تیسرا جو پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا تھا۔ پہلا جو پوائنٹ ہے جس کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھنٹی کی جھنکار کی کیا کیفیت تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ وحی یا الہام اس خاص سلسلہ پیغام رسانی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ صرف پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے، اور الہام عام ہے جو اللہ کے دوسرے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھنٹی کی جھنکار در حقیقت فرشتے کی آواز تھی، یعنی یہ جو گھنٹی کی جھنکار کی آواز آتی تھی یہ ایک فرشتے کی آواز تھی۔ البتہ یہ کہ وحی کن کن کیفیتوں کے ساتھ آتی ہے تو علماء نے اس کے مختلف طریقے نقل کیے ہیں، مگر فی الحقیقت 4 طرح سے وحی آتی ہے۔ اول یہ کہ اللہ کا کلام پیغمبر براہ راست سنے، یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ براہ راست اللہ کا کلام سنیں، جیسا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا۔ دوسرا یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور تیسرا یہ کہ قلب پر القاء ہو، یعنی قلب کے اوپر ڈائریکٹ کوئی چیز اتار دی جائے۔ چوتھا یہ کہ سچے خواب دکھائی دیں۔ مذکورہ ترتیب کے لحاظ سے آخری سورت سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں، ان سے براہ راست ان کو جو ہے وحی عطا کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی فرشتہ پیغام لے کر آئے۔ تیسرا یہ ہے کہ دل پر ڈائریکٹ اتار دیا جائے، اور چوتھا یہ کہ سچے خواب دکھائی دینے لگیں۔ تشریح کرنے والے اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو آخری جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے سچے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا جو آغاز ہے وہ اسی آخری صورت سے ہوتا ہے، یعنی پہلے خواب دکھائی دیتے ہیں، پھر قلب پر اللہ عز و جل کی طرف سے الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر فرشتہ کبھی خاص شکل میں وحی لے کر آتا ہے، اور اللہ کے کلام کی براہ راست سماعت تو صرف اولو العزم پیغمبروں کے حصہ میں ہے۔ یہ فضیلت ہر نبی کو حاصل نہیں۔ جو دوسرا پوائنٹ جو امام صاحب جو ہیں وہ شارح جو ہیں وہ اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی در حقیقت انسانی تقاضوں کا جواب ہے۔ الہام بھی اسی کی قسم ہے، یہ جانوروں تک کو ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔
اس کے علاوہ یعنی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کیا وحی کی، اس کو بتایا، اس تک بات پہنچائی۔ اس کے علاوہ عام طور پر انسان الہام سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ آج یہ جتنے انکشافات اور جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ان سب کی بنیاد الہام پر ہے۔ الہام کے ایک اشارہ کے بعد انسانی عقل نے گھوڑے دوڑائے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالیں۔ اسی لیے الہام یا وحی ایسی چیز نہیں کہ جس کے تسلیم کرانے میں کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن سے الہام کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کا پیغام ایک عظیم الشان ذمہ داری ہے اور انسانی کمال کا آخری درجہ ہے۔ اس کا بوجھ برداشت کرنا بہت دشوار ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک گزرتی تھی۔ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت برداشت اور اسی کی بخشی ہوئی توفیق ہے جس کے بدولت پیغمبر وحی کی امانت کو اپنے سینہ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وحی کی اس عظمت اور گراں باری کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے نزول کے وقت ارک ارک ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو بہت پسینہ آتا تھا، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے اس کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتی، اور یہ بھی وحی کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ آنے والی حدیثوں میں یہ تذکرہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ پر اس کی کیا کیفیات مزید ہوتی تھیں۔ جی، اس حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، اس کی کیا کیفیت تھی۔ یہ ایک مختصر سی روایت تھی، انشاءاللہ آگے آنے والی مزید روایات میں مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک اور حدیث پڑھنے کی اور اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔